اسی سلسلے کے ساتھ وابستہ کی ہے، تو جانور ذبح کر، ہاں مگر ایک نصیحت ضرور کرتا ہوں، اور وہ نصیحت یہ ہے کہ جب بھی جانور کو ذبح کرنے لگو اسے پانی ضرور پلا لینا، کسی پیاسے کو ذبح نہ کرنا۔ مدینہ منورہ میں، اور یہ وہ شخصیت ہیں، آپ یقین جانیے ان شانئک ھو الابتر کی عملی تصویر دیکھیے۔ اللہ کا اپنے حبیب کے ساتھ وعدہ ہے، میرے حبیب آپ کا دشمن ہی نسل بریدہ ہے، آپ کے دشمن کی نسل کا خاتمہ ہوگا، آپ کی نسل تو صبح قیامت تک چلے گی۔ اس آیت کی اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ میں عملی تصویر دیکھوں، ان شانئک ھو الابتر کی عملی تصویر دیکھوں، تو اسے چاہیے کہ امام زین العابدین کو دیکھے، جس بدبخت کے 14 بیٹے تھے، کتنے؟ 14، اس کا ایک بھی نہ بچا، اور جن سیدوں کا کربلا کے میدان میں بچا ہی ایک زین العابدین تھا، آج کائنات مہک رہی ہے سیدوں کے وجود کے ساتھ۔ یہ میرے اللہ کا وعدہ ہے، یہ میرے رب کا وعدہ ہے، جس کی عملی تصویر آج ہم 15ویں صدی میں اپنی آنکھوں سے مشاہدہ اور ملاحظہ کر رہے ہیں۔ تو آپ کا یہ خاندان کریم کیسا ہے؟ بس یہ گزارش کر کے تو پھر میں بات کو سمیٹتا ہوں، پھر ہم دعا کی طرف آتے ہیں۔ کریم کیسا ہے؟ واقعہ کربلا کے بعد ایک شخص آیا امام زین العابدین علیہ السلام کی بارگاہ میں، آپ نے بڑا پیار کیا، بڑا اعزاز کیا اور بڑی عزت دی۔ سرکار مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ فرماتے ہیں تم لوگوں کو عزت دو۔ حضور کیا ہوگا؟ فرمایا اگر سامنے والا صاحب عزت ہوگا تو بدلے میں تمہیں بھی عزت دے گا، اور اگر سامنے والا کم ظرف ہوا تو بدلے میں تمہیں سبق دے دے گا۔ یا عزت کے بدلے میں عزت مل جائے گی، یا عزت کے بدلے میں سبق مل جائے گا۔ فرمایا تم محروم نہیں رہو گے۔ وہ شخص آیا اور آپ نے بڑا پیار کیا، اعزاز کیا، اکرام کیا، عزت بھی دی، کھانا بھی کھلایا، اس کو اعزاز کے ساتھ بٹھا بھی دیا۔ جب رخصت کرنے کا وقت آیا تو اس نے بڑے شرمندہ سے لہجے میں مخاطب ہو کر آپ سے کہا، حضور لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا حضور اگر آپ مجھے پہچان لیتے تو اتنی محبت سے پیش نہ آتے۔ فرمایا کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا حضور میں وہ شخص ہوں جس نے میدان کربلا میں آپ کے خانوادے پر پہلا تیر چلایا تھا، پہلا تیر میں نے آپ کے گھرانے پر چلایا تھا۔ اس نے جب بتایا تو آپ کے چہرہ امامت پر تبسم آیا اور مسکرا کر فرمانے لگے میں نے تجھے آتے ہی پہچان لیا تھا، آتے ہی۔ دیکھیں جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا گیا، حضرت موسیٰ کاظم سے، کہ حضور امام کو کیسے پہچانا جائے؟ آپ نے فرمایا بخصال، ان کچھ نشانیاں ہیں، کچھ علامات ہیں، کچھ خوبیاں ہیں، جن میں سب سے بڑی خوبی صاحب علم ہونا ہے، صاحب علم، تاکہ کوئی جاہل امامت کا دعویٰ نہ کر سکے۔ وہ خوبیاں جو ایک امام کے اندر جن کا پایا جانا ضروری ہے، ان میں سے سب سے پہلی خوبی صاحب علم و حکمت ہونا۔ اور حکمت تو میرے بھائیوں اس گھر کا ایسے طواف کرتی ہے جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتا ہے۔ علم اور شے ہے، حکمت اور شے۔ ہر شخص اپنے گلے میں ڈگری تو لٹکا کے رکھتا نہیں کہ میں یہ کچھ میں نے پڑھ رکھا ہے، ڈگری تو اس کی گھر پڑی ہے۔ لوگوں کے سامنے آپ کی ڈگری نہیں ہوتی، لوگوں کے سامنے آپ کا کردار ہوتا ہے، کہ وہ جو آپ نے 20-22 سال 25 سال آپ نے علم حاصل کیا ہے، اس کا کوئی اثر بھی آپ کی طبیعت پر، مزاج پر ہے، یا صرف کاغذ کے ٹکڑے حاصل کرتے رہے ہیں۔ علم اور شے ہے، اور حکمت۔ اچھا دیکھیں نا، ایک مثال دیتا ہوں حکمت کو واضح کرنے کے لیے۔ رمضان کا مہینہ ہو اور ٹھیک اسی ٹائم 2 بجے آپ کے گھر میں مہمان آ جائیں، اور آپ مہمان کے سامنے رمضان کے مہینے میں 2 بجے
دسترخوان بھی لگا دیں، اس کے سامنے کھانا بھی آپ بچھا دیں اور اس کی من پسند چیزیں بھی رکھ دیں، مشروبات بھی رکھ دیں، ماکولات بھی رکھ دیں۔